ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا وقال تعالى في مقام آخر وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الذين يسبون أصحابي فقولوا لعنة الله على شركم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. سامعین محترم، حمد و صلات کے بعد میں آپ حضرات کا تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ آپ نے جرأت اور ہمت کے ساتھ ہمارے کیس کی پیروی کی اور مذہبی ہمدردی کا مکمل ثبوت فراہم فرمایا. تقریباً 1.5 ماہ آپ سے غائب رہنے کے بعد رب العالمین کے فضل و کرم سے آج آپ سے پھر مخاطب ہونے کا شرف حاصل کر رہا ہوں. رب العالمین کی بارگاہ عالیہ میں التجا کیجیے کہ وہ ذات قدیر مجھے سچ سچ کہنے کی توفیق بخشے. 302 کے مقدمہ کی حقیقت اس کی بیک گراؤنڈ اس کے قیام کے مقاصد ان پر میں گرفتاری سے پہلے عبوری ضمانت کے دوران شہر حاصل بحث کر چکا ہوں. آپ حضرات نے جامع مسجد عثمان والی کی میری وہ تقریر براہ راست یا ریکارڈ شدہ ضرور سماعت فرما لی ہوگی. اگر کچھ حضرات کو میری ان معلومات سے آگاہی، میری ان گزارشات سے آگاہی نہ ہوئی ہو تو میں انہیں
وہی ریکارڈ شدہ تقریر سماعت فرما کر کیس کی حقیقت کو معلوم کر سکتے ہیں۔ آج میں جو کچھ عرض کرنا چاہوں گا اس کا تعلق اس سے ہوگا کہ ہماری 302 کے کیس میں ضمانت کیسے ہوئی، ہم جیل سے رہا کیسے ہوئے، اور اہل سنت والجماعت نے ملکی سطح پر ہمارے ساتھ کتنی ہمدردی اور دلی محبت کا ثبوت فراہم کیا۔ گویا میری آج کی معروضات کا گزارشات کا مستقل عنوان یہی ہوگا، لیکن اس پر کچھ تفصیل سے عرض کرنے سے بیشتر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ دنیا ایک ایسی دنیا ہے کہ جس میں کوئی بھی ذات، کوئی بھی شخصیت، چاہے وہ کتنی بڑی سے بڑی شخصیت ہو، آپ ایسی نہیں لا سکتے کہ جس کی مخالفت نہ کی گئی ہو۔ جہاں آپ کو بڑی سے بڑی شخصیت کے حمایتی، تعلق دار اور ساتھی ملیں گے، وہاں آپ کو دشمنوں کی بھی ایک وافر تعداد ملے گی۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ آپ میں سے کوئی شخص بھی اس کا انکار نہیں کر سکے گا۔ گویا میں واضح یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ایسا تو کبھی ہو نہیں سکتا کہ ایک انسان پر ہر کوئی خوش ہو، ہر ایک کو اس کے ساتھ محبت، انس اور پیار ہو۔ یہ نہیں ہو سکتا، نہ آج تک ہوا ہے، نہ ہی آئندہ ہوگا۔ اور پھر یہ بھی ہے کہ ایک عنصر ہمیشہ سے دنیا میں ایسا چلا رہا ہے جس کا مقصد وحید محض یہ ہوتا ہے کہ وہ کسی نہ کسی رنگ میں، کسی نہ کسی پہ، کسی نہ کسی وقت میں اعتراض اور زبان درازی سے اپنی زبان کا چسکا پورا کرتا رہے۔ آپ جس رنگ میں اس کے سامنے آئیں گے وہ آپ سے مطمئن نہیں ہوگا۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیات لیجیے، آپ کو ان کے دشمنوں کی فہرست بھی وافر تعداد میں مل جائے گی، اور پھر تمام انبیاء کے صحابہ کو لیجیے، ان کے دشمنوں کی بھی دنیا میں کمی نہیں ہے، اور یا اللہ کو لے لیجیے، ان کے دشمنوں کی بھی کمی نہیں ہے۔ جہاں ان کے وفاداروں کی ایک کھیپ ملے گی، وہاں دشمنوں کی بھی ایک بہت بڑی تنظیم آپ کو مل جائے گی۔ اس کا معنی یہ نہیں کہ معاذ اللہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے پروگرام میں کوئی نقص تھا جس کی وجہ سے لوگ ان کے دشمن ہوئے، یا صحابہ کرام کے پروگرام میں کوئی کمی یا نقص تھا جس کی وجہ سے لوگ ان کے دشمن ہوئے۔ یہ مقصد نہیں، مقصد یہ ہے کہ جس انسان کی فطرت میں شیطنت ہو، اس نے ہر حال سچائی کی مخالفت کرنا ہوتی ہے، حق کے ساتھ مقابلہ کرنا ہوتا ہے، اور وہ اپنی اس بد حرکت سے کسی بھی وقت باز نہیں آ سکتا۔ کسی نہ کسی رنگ میں اس نے اپنا کام کرنا ہے۔ عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جب بڑی سے بڑی شخصیات کو بھی
دشمنان اسلام اور شیطنت اور بد فکرتی سے مبنی پروگرام رکھنے والے افراد نے معاف نہیں کیا تو حق نواز آخر کون سی شے ہے کہ جس پہ تمام لوگ راضی ہو جائیں گے اور کوئی اس کا گلا یا غیبت کرتا ہوا یا تنقید کرتا ہوا یا اعتراض کرتا ہوا یا گالیاں دیتا ہوا نظر نہیں آئے گا. لیکن اتنا ضرور کہوں گا، سوال تو یہ ہے کہ میں جتنی بار جیل میں گیا، میں نے پہلے بھی کئی بار اس بات کا چیلنج کیا ہے اور آج بھی چیلنج کرتا ہوں، اپنوں کو بھی اور بیگانوں کو بھی، کہ اس عرصہ میں اگر آپ نے مجھے کوئی جائیداد خرید کر کے دے دی ہے تو اس کی نشاندہی کیجیے اور اپنی قوم کو آگاہ کیجیے کہ اس نے جیل جانے کا ہم سے یہ صلہ لیا ہے، تاکہ قوم واقف ہو. اور اگر آپ نے نہیں دیا اور میں نے کسی اور سے کچھ لیا ہے تو دشمن کو چیلنج کرتا ہوں کہ وہ نشاندہی کرے کہ اس نے مجھے کیا دیا ہے. نعرہ تکبیر، بھٹو دور ظلم و تشدد اور بربریت کا اپنی مثال میں منفرد دور تھا. دلائی کیمپ بنے، ظلم و تشدد ہوا، بربریت کے پہاڑ توڑے گئے، ہائی کورٹ تک کی عدالت عالیہ کے اختیارات کو سلب کر لیا گیا. 49 DPR کی گھرونی دفعہ کی ترمیم کر کے سیاسی ورکرز، سیاستدان، علماء، طلباء کو بلا تحقیق جیلوں میں ڈال دیا جاتا اور کہا یہ جاتا تھا کہ ہائی کورٹ کو بھی اس کے اختیارات نہیں ہیں کہ وہ ان لوگوں کو ضمانت پہ رہا کر دے. اس کیس کے لیے اسپیشل ٹریبونل بنا دیے گئے اور وہی ٹریبونل ان کیسز کی سماعت کیا کرتا تھا. حق نواز آج بھی اپنی زندگی اور تاریخ میں 49 DPR کا کیس دکھلا سکتا ہے اور اپنی تاریخ میں یہ بھی دکھلا سکتا ہے کہ اس دفعہ لگنے کے بعد 2 ماہ لاہور کیمپ جیل کاٹی اور ایک حرف کا بھی یا ایک سطر کا بھی کوئی ایسا وعدہ اور معاہدہ حکومت کو لکھ کے نہ دیا کہ ہمیں معاف کر دیا جائے، ہم آئندہ ایسا نہیں کریں گے. جیل میں ڈال دیا گیا، کوئی پرسان حال نہیں تھا، کوئی عدالت ضمانت نہیں لے سکتی تھی. ہائی کورٹ کو باؤنڈ کر دیا گیا تھا، ہائی کورٹ کی اس قوت کو چھین لیا گیا تھا. بے-ہما وطن سے بے وطن ہوتے ہوئے، بے وطنی کی جیل میں اپنے ضلع سے دور رہتے ہوئے، اور پھر ان حالات میں کہ جن حالات میں میرے کیس کی پیروی کرنے والے سوائے اس کے ٹکریاں والے محلہ کے 2-4 آدمی تھے اور کوئی پرسان حال نہیں ہوا کرتا تھا. اگر ان حالات میں حق نواز نے معافی نہیں مانگی، موقف نہیں چھوڑا، تو آج بدبخت کو کیسے چھوڑ سکتا ہے جب پورا ملک اس کی پشت پہ کھڑا ہوا.
تنقید کرنے والے تبرہ کرنے والوں سے یہ کہوں گا کہ مذہب کے نام پہ کھاتے تم بھی ہو، مذہب کے ٹھیکیدار تم بھی ہو. اگر مجھ سے کچھ نہیں ہو سکا تو تم اپنی تاریخ میں بتلاؤ تم نے کیا کیا ہے. اگر میری لائن غلط ہے تم قوم کو صحیح لائن دو. میں نے کچھ نہیں کیا، تم بتلاؤ تم نے کیا کیا. میں نے ہتھکڑیاں پہنی، بچوں سے جدائی اختیار کی، جیل کی کال کوٹڑیوں میں وقت گزارا، وطن سے بے وطنی کاٹی اور ان جیلوں میں گیا جن جیلوں کا پانی پینے کے قابل نہیں تھا. تم بتلاؤ کہ تم نے اتنے عرصے میں ملک کے لیے، ملت کے لیے، قوم کے لیے، دین کے لیے، مذہب کے لیے، عقیدے کے لیے کیا کیا ہے. میرے محترم ثانی، نعرے کم لگائیے، بات سننے کی طرف توجہ فرمائیے تاکہ میں آپ کے ذہن میں کوئی حقیقت اتار سکوں. ثانی نے محترم، میں عرض یہ کر رہا تھا 49 DPR انتہائی کالا قانون تھا جس کے تحت ہمیں گرفتار کیا گیا. لاہور کیمپ جیل میں میں نے 2 ماہ گزارے. رب العالمین کا فضل و کرم دیکھیے، عدالت عالیہ ہائی کورٹ نے ضمانت کی درخواست دی، نہ اس نے ضمانت دی نہ درخواست ریجیکٹ کی. یہ کہہ دیا کہ ابھی ہم اس تحقیق میں پڑے ہوئے ہیں کہ ہمیں اختیار ہونا چاہیے یا نہیں. چنانچہ اسی جستجو میں، اسی محنت میں 2 ماہ گزر گئے. بالآخر سپریم کورٹ نے ایک ریٹ درخواست پہ فیصلہ دیا کہ ہائی کورٹ اعلیٰ عدالت ہے، اس کے اختیارات کو سلب نہیں کیا جا سکتا، اسے 49 DPR کے مقدمات کی ضمانت لینے کا حق حاصل ہے. سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد میری ضمانت عدالت عالیہ ہائی کورٹ نے لی. اور مزیدار بات یہ ہے کہ ضمانت کا کیس علامہ اقبال کے لخت جگر جناب مسٹر جاوید اقبال کے سامنے لگا، جو آج عدالت عالیہ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہیں. اور ان کے سامنے جب میری تقریر آئی تو وہ کچھ برہم تھے اور اس تقریر پہ بحث کر رہے تھے، جس کے جواب میں میرے وکیل نے یہ کہا، جاوید اقبال اپنے باپ کی قبر کی طرف دیکھ، تجھے حق نہیں پہنچتا کہ تو اس تقریر پہ بحث کرے. تیرا باپ حریت کی جنگ لڑتا چلا گیا، تیرا باپ صداقت کا درس دیتا چلا گیا، تو ایسی گفتگو کرتا ہے. تو مسٹر جاوید اقبال وکیل کو کہتے ہیں ذرا ہوش سنبھال کے بولو، توہین عدالت کر رہے ہو. تو میرے کیس کے وکیل رشید مرتضیٰ قریشی تھے، انہوں نے کہا کہ اگر آپ کہتے ہیں میں توہین عدالت کر رہا ہوں تو میں تجھے کہتا ہوں تو توہین رسالت کر رہا ہے. بہرحال عدالت عالیہ نے ضمانت لی اور اگلے دن میں رہا ہو کے جیل سے باہر آنا چاہتا تھا کہ جیل کی ڈیوڑی میں جھانکی پولیس ہتھکڑی لیے کھڑی ہے. آپ اندازہ لگائیے 2 ماہ کی انتظار کے بعد ایک آدمی کو خوشی کا پروانہ دیا جائے کہ کل آپ قید و بند کی صعوبت سے آزاد ہو جائیں گے، لیکن وہ جب جیل کی ڈیوڑی میں آئے ابھی اس نے باہر قدم نہ رکھو، سامنے ہتھکڑی پھر سلام کرے، اس کے دل، اس کی کیفیت کا کیا عالم ہوگا. لیکن الحمدللہ اس کیفیت کو بھی دیکھا. لاہور سے پولیس ہتھکڑی لگا کے لائی، جنگ جیل نے دوبارہ ڈال دیا اور پھر جنگ کی عدالت سے ایک کیس میں ضمانت ہوئی، باہر آیا. کہنے کا مطلب یہ ہے میں نے آج تک آپ کو اپنی تاریخ بتلانے کی کوشش نہیں کی، سنانے کی کوشش نہیں کی، نہ میں اس کو مناسب سمجھتا تھا. لیکن آج مجھے بدل نخواستہ اپنی طبیعت کے جبر کرتے ہوئے یہ واقعات اس لیے سنانا پڑ گئے کہ ان لوگوں کو جنہوں نے میری اپنی موجودگی میں بلا وجہ مجھ پہ تبرہ کیا، بلا وجہ میرے اکابرین کو گالیاں دی، بلا وجہ میرے مسلک پہ تبرہ کیا. میں ان سے کہنا چاہوں گا کہ آخر تم بھی تو بتلاؤ کہ تم
تم نے اتنے عرصے میں قوم کو کیا دیا، تم نے اتنے عرصے میں مسلک کی کیا خدمت کی، اور مزید میں ان افراد سے بھی یہ کہنا مناسب سمجھتا ہوں کہ جن لوگوں نے میری اس گرفتاری کو سامنے رکھ کے بجائے ہمدردی کے، بجائے اچھے الفاظ کہنے کے، یہ کہنا شروع کر دیا کہ یہ لڑائی شیعہ اور دیوبندیوں کی ہے، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں، میں تولہ کیے بغیر، غلط زبان استعمال کیے بغیر بڑے احترام کے ساتھ، بڑے ادب کے ساتھ یہ کہنا چاہوں گا کہ دیوبندی اور شیعہ کی لڑائی کی بنیاد کیا ہے؟ کیا حق نواز کی جائیداد شیعہ سے سانچی تھی اور وہ نہیں دے رہے تھے، میں اس لیے لڑ رہا تھا؟ کیا شیعہ کے ساتھ حق نواز کی رشتہ داری تھی اور رشتہ داری بنیاد کی لڑائی ہو گئی، اس لیے آپ نے اس میں مداخلت نہیں کی؟ آپ وہ مین نقطہ لائیے کہ دیوبندی اور شیعہ کی لڑائی کی وجہ کیا تھی؟ اگر لڑائی کا سبب عفت عیش ہے تو کیا تمہیں عفت عیش سے کوئی تعلق نہیں تھا؟ اگر لڑائی کی وجہ صدیق کی صداقت ہے تو کیا تمہارا کوئی تعلق نہیں تھا؟ اگر لڑائی کی وجہ کتاب اللہ کا تحفظ ہے تو کیا تمہارا اس سے کوئی تعلق نہیں تھا؟ اگر لڑائی کی وجہ شیعہ کے ساتھ اصحاب رسول کی عصمت، تقدس اور شرافت ہے تو کیا تمہارا اس سے کوئی تعلق نہیں تھا؟ اگر میرے وہ بھائی، میرے وہ دوست آج اعلان کر دیں ہمارا صدیق سے کوئی تعلق نہیں، ہمارا عائشہ سے کوئی تعلق نہیں، ہمارا صحاب رسول سے کوئی تعلق نہیں، تو میں خندہ پیشانی کے ساتھ قبول کر لوں گا کہ لڑائی شیعہ اور دیوبندی کی ہے، میں قبول کر لوں گا اس کو۔ لیکن اگر وہ صدیق کو بھی اپنے کھاتے میں ڈالنا چاہیں، عائشہ صدیقہ کے ساتھ بھی اپنی گویا مذہبی محبت اور جذبات کا ثبوت فراہم کرنا چاہیں، تو پھر کوئی وجہ نہیں کہ وہ اس لڑائی کو دیوبندی اور بریلوی لڑائی کہتی، جبکہ آپ یقین کیجیے کہ جس رات یہ ہنگامہ ہوا، جس کے بعد 302 کے کیس تک نوبت پہنچی، وہ رات وہ تھی جب ام المؤمنین سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت صدیقہ کائنات صدیقہ بنت صدیق حرم پیغمبر، ناموس پیغمبر، عزت پیغمبر، تقدس پیغمبر، شرافت پیغمبر، عصمت پیغمبر، وقار پیغمبر، رضا پیغمبر، لباس پیغمبر پہ وہ غلیظ زبان استعمال کی گئی جس زبان کو میں اپنی زبان پہ لا نہیں سکتا۔ ہم نے جو کچھ کیا ایسا کی عفت کے لیے کیا، جو کیا ایسا کے تقدس کے لیے کیا، ایسا کی شرافت کے لیے کیا، اور جیل سے باہر آئے تو یہ عہد لے کے آئے کہ آج کے بعد جنگ کی زمین پر کوئی سوال ایسا کے خلاف، صدیق کے خلاف، عمر کے خلاف، ابو بکر کے خلاف، معاویہ کے خلاف، ابو ہریرہ کے خلاف یا کسی بھی پیغمبر کے خلاف دان سے باہر نہیں نکل سکے۔ میرے محترم سامعین، میں اس پہ بھی آج تفصیل کے ساتھ کچھ نہیں کہنا چاہتا کہ جن لوگوں نے میری عدم موجودگی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے تبرے کا دہن کھول لیا، وہ کمینہ دشمن ہوا کرتا ہے بھائی، کہ جو کسی کی مجبوری کے وقت اپنے ہتھیار نکال لے۔ جرأت مند دشمن وہ ہے جو آنکھ میں آنکھ ڈال کے بات کرے۔ یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی میں ایسے افراد کے لیے کہنا چاہوں گا، میرے ذہن سے، میرے دماغ سے، میرے حاشیہ خیال سے مدت ہوئی تم لوگ نکل چکے، آج بھی کہوں گا لا تثریب علیکم اليوم، کچھ نہیں کہتا تمہیں، گالیاں لے کے جاؤ، تبرہ کرو، حق نواز کی ذات حاضر ہے، لیکن خدایا ایک دن آپ لوگوں نے مرنا ہے۔ اس چیز کو سامنے رکھیے کہ ہم نے جس لائن پہ کام کیا اس کے نتائج کیا نکلے، اس کے ثمرات کیا آئے۔ ایک دنیا وہ بھی تھی جو یہ کہتی ہوئی نظر آئی اب باہر نہیں آئیں گے، اب نہیں ہو سکتا، جان چھوٹ گئی، اور شاید کچھ لوگوں نے
302 کا لفظ دیکھ کے یہی سمجھ لیا ہو کہ بس اب جان چھوٹ گئی، تو بھائی اگر جان چھوٹ ہی گئی تھی پھر بھی آپ کی خلافت کا یہ تقاضا تھا کہ آپ زبان نہ کھولتے. جان تو آپ کی چھوٹ چکی تھی، پھر زبان نہ کھلتی. ہر بار جب میں جیل میں گیا سننے میں یہ آیا کہ فلاں کہتا ہے اب نہیں آئے گا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جب تک اس نے مجھے لانا ہے دنیا کی کوئی طاقت راستہ سے نہیں ہٹا سکتی. آپ 302 کا کیس توجہ فرمائیے، 302 کا کیس 17 آدمیوں کے خلاف نامزد پرچہ اور اس کی پشت پہ ایک طاقت، اور وہ 1.5 ماہ میں یوں اڑ جائے جیسے روئی ہوا میں اڑ جاتی ہے. سوائے اس کیس کا نام اور کوئی نہیں رکھا جا سکتا. یا یہ صحابہ کرام کی کرامت ہے اور رب العالمین کا فضل و کرم ہے، اس کے سوا اس کا کوئی اور نام نہیں رکھا جا سکتا. اور آپ یقین کریں کہ جب ہم جیل میں تھے ابھی اور وہ معاہدہ جو لکھا گیا وہ جیل کے ساتھیوں نے پڑھا جو 25-25 سال قید کاٹ رہے تھے، وہ پڑھنے کے بعد کہنے لگے مولوی صاحب اصیبے دھیاں کیس کیتیاں کے کیس چھوڑ دیو بیٹی لے لو، تسی 1.5 مہینے کے بعد اس معاہدے کے ساتھ جا رہے ہو. ششتر رہ گئی دنیا، حیران رہ گئے خدا کی قسم کہ یہ معاہدہ اور اس کے ساتھ آپ برابر کی سطح پہ باہر جا رہے ہیں. حیران تھے لوگ کہ کیا ہوا. بہرحال میں نے آپ سے عرض کی ہے نہ میرا کمال ہے نہ آپ کا کمال ہے، صرف رب العالمین کا فضل و کرم تھا. اور میرے ساتھ 16 ساتھی اور رہے جو آپ کو اس بات کی شہادت اور گواہی دیں گے، جن کو میں نے اول دن سے تسلی دینا شروع کی کہ اگر آپ کی زندگی باقی ہے تو دنیا کی کوئی طاقت نہیں مٹا سکتی، اور اگر تمہارے زندگی کے دن ختم ہو گئے ہیں تو کوئی دنیا کی طاقت تمہیں بچا نہیں سکتی. اس لیے کوئی گھبراہٹ، کوئی اس قسم کا دل و دماغ میں سوچا الحمدللہ ان نوجوانوں کے دماغ میں بھی نہیں آیا جو قابل فکر ہو. اور اللہ نے مجھے بھی اس بات کی توفیق بخشی کہ ہم خندہ پیشانی کے ساتھ اس کیس کی پیروی کریں. ہماری نیتیں صاف تھی، اللہ کے فضل و کرم سے پروگرام نیک تھا جس کی وجہ سے ہم نے اس کو گویا گلے لگایا، ہم نے اس کیس کی پیروی کی اور یہ بتلاتے گئے ہم لوگوں کو کہ ہمارے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے زیادتی ہے. اور یہ بھی آپ کو بتلا دوں کہ اگر یہ معاہدہ طے نہ بھی ہوتا اور یہ آپ کے ذہن میں رہے کہ ہم نے کسی مجبوری کے تحت معاہدہ نہیں کیا، ایس پی ایس پی تفتیشی ایس پی مجھے بے گناہ لکھ چکا ہے. آپ کی معلومات میں ہو فیل گواہی دے گی جب حق نواز کی بے گناہی لکھی گئی تھی تو تم عقل کے ناخن لو، پھر مجھے جھکنے کی کیا ضرورت. کبھی طور پہ ہم نے کوئی جھک کے معاہدہ نہیں کیا، کسی مجبوری کے تحت نہیں کیا. ہاں ایک مجبوری ضرور تھی کہ اگر دشمن اصحاب رسول سے تبرع کی زبان روکتا ہے تو پھر ہم بھی اسے کہیں گے کہ ہم بھی ایسا کوئی لفظ نہیں کہیں گے جس سے آپ کو تکلیف پہنچے. البتہ اگر آپ کی زبان صحابہ کرام کے خلاف نکلی معاہدہ ختم نہیں نکلے گی، معاہدہ جاری رہے گا. آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ ہم نے غلط کی ہے؟ اونچی آواز سے اور بلند آواز سے. میں آگے اس کی تفصیل تھوڑی سی عرض کرتا ہوں، توجہ میری طرف ہے. سامعین محترم، کہہ یہ رہا تھا کہ ہر دور میں ہر ایک کے دشمن رہے ہیں، پروپیگنڈے کی زبان نہیں پکڑی جا سکتی. میں پہلی بار جیل میں نہیں گیا، ایسے حالات بھی میں نے آپ سے عرض کیا گیا کہ جب 2-4 آدمی کے اس کی پیروی کرنے والے ہوا کرتے تھے. مجھے آج بھی ڈیرہ غازی خان کے وہ لمحات یاد ہیں جب خمینی کے خلاف تقریر کرنے کے عوض میں ڈیرہ غازی خان جیل میں 2 ماہ کی قید کاٹ رہا تھا اور مارشل لا کا کیس، کوئی ضمانت نہیں. کیس کی پیروی کرنے والے تنہا محترم حاجی اللہ وسایا صاحب، کبھی ہفتے بعد ملاقات، کبھی 15 دن بعد ایک آدھ ملاقات. آپ حیران رہیں گے 2 ماہ میں وہاں رہا، پانی پینے کو نہیں ملتا تھا، نہانے کے لیے وہ کڑوا پانی کہ جو اس عام صابن سے
گویا اگر کوئی نبھائے تو صابن نکلتا ہی نہیں ہے بالوں سے، وہ پانی جیل میں آیا کرتا ہے، سارا دن میں ایک آدھ مرتبہ میٹھا پانی آتا ہے جس سے لوگ بھاگ بھاگ کے تھوڑا سا پانی پینے کے لیے لایا کرتے تھے۔ اور ایک قیدی جس نے مذہبی ہمدردی کے ساتھ میرے ساتھ یہ تعاون کیا کہ روزانہ ایک گھڑا وہ مجھے بھی بھر کے دے دیا کرتا تھا پانی پینے کے لیے، 2 ماہ میں نے وہ جیل کاٹی ہے۔ پیچھے پیروی تو کی گئی لیکن بہت محدود پیمانے پر، اور وہ بھی یہ کہ حاجی صاحب جب ملاقات پہ جاتے کہتے کوئی راستہ نہیں نظر آتا، کوئی ضمانت نہیں ہے، مارشل لا کا کیس ہے، کوئی سنتا نہیں ہے۔ میں نے ان سے یہ کہا کہ آپ اس کو چھوڑیے، کہ وہ چھوڑتے ہیں یا نہیں، آپ اس بات کی کوشش فرمائیں کہ ماشاء اللہ عدالت میرا کیس سماعت کرے، اس کے ساتھ جس جرم کے ساتھ میں آتا ہوں وہ مجھے سزا دے۔ یہ تو کوئی انصاف نہ ہوا کہ ایک آدمی بغیر کیس کی سماعت کے جیل میں پڑا رہے، نہ کسی عدالت میں پیش کیا جائے، نہ اس کی کوئی سنوائی ہو۔ آخر آپ اس بات کے پیچھے پڑے۔ اور دوسری جانب حالت یہ تھی کہ جب تک مارشل لا کے کورٹ میں مجھے پیش نہیں کیا جا رہا تھا تو یعنی عبوری پیریڈ میں نہ کوئی چائے پلانے آتا، نہ کوئی بات پرس کرنے کے لیے آتا، وہ دور کاٹا، حاجی صاحب پھرتے رہے، حتیٰ کہ اچانک ان کو ایک آدمی ختم نبوت کے دفتر میں ملتان ملا جو ان کا واقف کار نہیں تھا۔ گفتگو ہی اس نے بتلایا کہ میجر سے میرے تعلقات ہیں، میں چل کے بات کرتا ہوں، واقف نہیں، تعلقات نہیں، دوستی نہیں۔ اس نے میجر سے بات کی، تم مسلمان ہو، کس کھاتے میں پڑ گئے ہو، تقریر پڑھی، اس نے کیا کہا ہے، اور مارشل لا کا کیس لگا کے بیٹھتے ہو، تم مارشل لا کی بدنامی کا باعث بن رہے ہو، اور تم اسلامی سلطنت میں ایک مسلمان کو سچی بات کہنے کے عوض میں جیل کی کال کوٹڑیوں میں خراب کر رہے ہو، یہ تمہاری شاعر میں شان نہیں، تعلقات تھے۔ بے تکلفی میں اس نے گفتگو کی، میجر نے فیل منگائی، پڑھی، ماشاء اللہ کا دفعہ اڑا دیا، سیول کا دفعہ برقرار رکھ دیا۔ جب سیول کا دفعہ باقی رہا پھر ڈی جی خان کے سیشن جج کے سامنے میرا کیس دوبارہ آیا۔ پہلے آیا تھا، اس نے کہا میں ضمانت نہیں لے سکتا کہ کیس ماشاء اللہ کا ہے۔ دوبارہ جب 2 ماہ کے بعد میری فیل پیش ہوئی تو سیشن جج پوچھتے مولوی صاحب ابھی اندر ہے؟ جواب ملا ابھی اندر ہے۔ اس کے دل میں رب العالمین نے کوئی پیار ڈال دیا یا مذہبی محبت ڈال دی، نہ اس نے بحث کی، نہ فرار پڑھی، نہ دلیل سنی، بلا تاخیر ضمانت لی، اور 2 ماہ کے بعد رہا ہو کے میں جھانگا۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ظالمو، میں پہلی مرتبہ تو جیل نہیں گیا، ماشاء اللہ کے ساتھ 3 ماہ میں نے آپ کے جنگ جیل میں قید کاٹی ہے، 2 ماہ ڈیرا غازی خان کی قید کاٹی، 2 ماہ کینٹ جیل لاہور کی قید کاٹی، اور سینٹرل جیل فیصل آباد جس میں اب 12 سال کے بعد میں دوبارہ گیا ہوں، 74ویں تاریخ ختم نبوت میں اسی جیل میں گیا تھا، اور آج پورے 12 سال کے بعد دوبارہ اس کی 4 دیواریاں دیکھنے کو آئی۔ اتنے طویل پیریڈ میں متعدد بار ہتھکڑیاں پہنی، زبان بندیاں ہوئی، داخلہ بندیاں ہوئی، مقدمات بنے، عدالت کے کٹہروں میں کھڑا رہا، تنہا کھڑا رہا، کوئی کیسی گفتگو نہیں آتا تھا۔ اگر اس دور میں اپنی آواز نہیں جھکایا جا سکا تو آج جب اس کی پشت پہ جمعیت علماء اسلام ہو، اس کی پشت پہ تنظیم اہل سنت ہو، اس کی پشت پہ ختم نبوت ہو، اس کی پشت پہ خانقاہ کنجیاں، خانقاہ سراجیہ کا سجادہ نشین ہو، اس کی پشت پہ قائد فضل الرحمان ہو، اس کی پشت پہ امام اہل سنت عبدالستار توفیق ہو، اس کی پشت پہ دینی مدارس ہوں، اس کی پشت پہ عربی مدارس کے طلبا ہوں، اس کی پشت پہ کالجز کے نوجوان ہوں، اس کی پشت پہ سنی قوم ہو، اس کے احتجاج کے لیے پشاور جلوس نکلے، میر خان نکلے، ملتان نکلے، فیصل آباد نکلے، لاہور نکلے، اور یہ چیلنج دیا ہے رہا کرو ورنہ کارکن سروں پہ کفن باندھ کے اسمبلیوں کا گھیراؤ کریں گے۔ کیا ان حالات میں میں جھک جاؤں گا؟ فی الحقیقت دشمن میری اس کارکردگی سے گھبرا اٹھا ہے، فی الحقیقت اس کے ذہن میں تعصب نے جگہ پکڑ لی ہے، لیکن میں یہ کہنا
چاہوں گا اور واضح لفظوں میں واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، کوئی کافر، کوئی مشرک، کوئی بدباطل، کوئی یہودی اور عیسائی نور حق کو نہیں بجھا سکتا. اس نے پھیلنا ہے، اس نے وسعت پکڑنا ہے. الحمدللہ کہنا یہ چاہ رہا تھا، جب بالکل تنہا تھا تب بھی بھروسہ اس کے تھا. آج جب پورے ملک کی قوم ساتھ ہے تب بھی بھروسہ اسی کا. اس کے بھروسے کے سوا کچھ نہیں ہو سکتا. سامعین محترم، واضح لفظوں میں اس حقیقت سے پردہ اٹھانا چاہتا ہوں. اگر میں یہی تاریخ آپ کے سامنے بیان کرتا جاؤں تو یہ بڑی دلگداز بھی ہے، بڑی طویل بھی ہے. آپ حیران ہوں گے. آپ کی یہی جھنکی جیل ایک ماہ کے لیے مجھے نظر بند کیا گیا. ڈپٹی کمشنر نے ملاقات بند کر دی. نئی جیل بن چکی تھی، پرانی جیل کی پھانسی کوٹریاں باقی تھیں. ان کا فرش اکھڑا ہوا ہے، ان میں پنکھا نہیں ہے، بجلی کا بلب نہیں ہے، مٹی کے تیل کی بتی جلا کے جنگلے سے باہر رکھ دی جاتی ہے. پانی کا گھڑا بھی جنگلے سے باہر رکھ دیا جاتا ہے. رب العالمین کی قسم اللہ کے گھر میں کھڑا ہوں، اگر جھوٹ بولوں تو خاتمہ بالخیر نہ ہو. گھڑے کا پانی باہر رکھ دیا جاتا ہے. نہانے کے لیے 3 دن کے بعد، 2 روز کے بعد 2 گھڑے بھر کے دیے جاتے ہیں. کوٹری میں صرف 2-4 پانیاں آ سکتی ہیں. اتنا ہی اس کا آگے سین ہے. اس کا باہر والا گیٹ مکمل مکفل ہے. اوپر بھی لوہے کی چادر، نیچے بھی لوہے کی چادر، درمیان میں اتنا سا خلا ہے. اس میں منہ ڈال کے کھڑے ہو تو سامنے گزرتا ہوا ایک آدھ آدمی نظر آ سکتا ہے. 1 ماہ میں نے اس کوٹری میں گزارا. سپریم جیل مسلک نہال تشریح سے تعلق رکھتا تھا. اس نے بھی شاید ذاتی جذبات سے کوئی کام لیا ہوگا. ڈپٹی کمشنر کی ہدایات تھی، کوئی پنکھا نہیں، بجلی نہیں. مہینہ ہاڑ کا 1 ماہ کا تھا. مہینے کے بعد لاہور جیل منتقل کیا گیا. آج بھی وہ سپریم جیل زندہ ہے. اس نے مجھے جیل سے نکلتے ہوئے کہا، مولوی صاحب ایک پہلا تو آدمی میرے سامنے آئے کہ جس نے مجھ سے کوئی مطالبہ نہیں کیا کہ میرے ساتھ یہ زیادتی ہو رہی ہے. میں نے اس وقت اس سے کہا تھا کہ جس آدمی نے کوئی کام کرنا ہوتا ہے اس کے سامنے جیل کے یہ کانٹے ہوتی ہیں. وہ سمجھتا ہے میں نے یہ منزل طے کرنی ہے، میں نے یہ کانٹے اٹھانے ہیں، میں نے یہ وادی عبور کرنی ہے. اس لیے میں آپ سے مطالبہ کیا کرتا، جس گورنمنٹ کے آپ کل پرسی ہیں، جب اس کے خلاف تقریر ہے تو آپ سے مطالبہ کرنا بغیرتی ہے. آج بھی وہ سپریم جیل زندہ ہے. میں براہ راست اگر کسی شخص کو میری زبان پہ اللہ کے گھر میں کھڑے ہوئے اعتماد نہ آئے، میں اس کے سامنے کروا سکتا ہوں. میرے محترم سامعین، ایسے حالات سے میں گزر چکا ہوں اور ان مشکل گھڑیوں کو جھیل چکا ہوں. نہ کبھی واہ کا خیال رکھا، نہ کبھی مذمت کا خیال رکھا. کسی نے واہ کہہ دی چشمے ماں روشن دلے ماشاد، اور کسی نے مذمت کر دی گالیاں دے دی چشمے ماں روشن دلے ماشاد. ایک مقصد ہے، ایک منزل ہے، ایک لائن ہے، ایک پروگرام ہے. اس پہ چلنے بغیر اس کے اقتدار ملتی ہے یہ نہیں ملتی. اس کے بغیر چلنا ہے. جب تک کوئی انسان اس کے بغیر کسی کام کے لیے نہیں نکلے گا اس وقت تک وہ کوئی بھی منزل حاصل نہیں کر سکتا. بہرکیف میں اپنی طبیعت پہ جبر کر کے آپ کو اپنی کہانی سنا رہا ہوں، جبکہ مجھے یہ چاہیے نہیں تھا، لیکن سنانا اس لیے پڑ گئی کہ ہو سکتا ہے بعض دوستوں کو لوگ مغالطے اور دھوکے میں رکھنے کی کوشش کریں. ان کے سامنے ایک تاریخ ہونی چاہیے، ان کے سامنے حقائق ہونے چاہیے. پھر اسی طرح میں یہ بھی واضح کر چکا ہوں کہ جنگ میں میری آمد کے بعد حالات نہیں بگڑے، بلکہ میری آمد کے بعد کچھ حالات سنبھلے تو ہی بگڑے نہیں. گڑھ مہاراجا کے حالات انتہائی تباہ کن تھے. روزانہ سنیوں کے مکانوں پہ صحابہ کرام کے نام لکھ کے ساتھ لعنت لکھ کے چٹیں لگائی جاتی تھی. روزانہ صحابہ رسول پہ مجالس میں تبرہ ہوتا تھا. گڑھ مہاراجا میں حالات بگڑے، شہر نذر آتش ہوا، قرآن کو آگ لگی. اس کے بعد وہاں تنظیم اہل سنت کے زیر اہتمام کانفرنس ہوئی. اس کانفرنس میں میں نے رضاکارانہ طور پہ
جتنا کام کر سکتا تھا وہ کیا، اور اس کانفرنس کے مطالبات منوائے گئے، منظور ہوئے، اور آخر کار اہل تشیع نے یہ معاہدہ کیا کہ آج کے بعد گڑھ مراجے کی زمین پر صحابہ کے خلاف تبرہ نہیں ہوگا، لعنت بازی کا چکر نہیں ہوگا، اس قسم کی کوئی بات نہیں ہوگی۔ معاہدہ ہوا، دکانداروں کا نقصان پورا کیا گیا، سال انہوں نے جیل کاٹی، آئندہ صحابہ کرام پر تبرہ کرنے سے باز رہنے کا یقین دلایا۔ آج گڑھ مراجہ کے واقعہ کو 2.5 ساڑھے 3 سال کا طویل عرصہ گزر چکا ہے، وہ دن گیا، آج کا دن آیا، گڑھ مراجہ کی زمین پہ پھر تبرہ نہیں ہوا۔ اس کے بعد 2 مرتبہ حق نواز وہاں گئے ہیں، میں نے یہ کہہ کر وہاں تقریر کا رخ کوئی اور رکھا کہ تمہارے حالات پر سکون ہے، میرا مقصد حالات کو بگاڑنا نہیں، حالات کو سنوارنا ہے۔ جب تم چین کی زندگی گزار رہے ہو، صحابہ کرام پہ تبرہ نہیں ہے، تو میں کوئی ایسی بات اور تقریر نہیں کرنا چاہتا جس کے ساتھ ذریعے حالات بگڑ جائیں۔ گڑھ مراجہ دور نہیں، آپ پوچھ لیجئے، 2 مرتبہ وہاں گیا ہوں، سرکاری فائل موجود ہے، میری تقریر میں کوئی ایسا لفظ نہیں آیا جس سے کسی کو تکلیف ہو۔ کہنا کیا چاہتا ہوں، حالات گڑھ مراجہ کے خراب تھے، انہیں سکون پہ لایا گیا، اور آج تک اس سرزمین پہ تبرہ نہیں ہوا۔ جنگ کی زمین صحابہ کے لیے تبرہ کے طور پہ وقف ہو گئی تھی، جہاں تبرہ بازی ہوتی وہ کیسٹ آج بھی میرے پاس موجود ہے، جس میں مجلس کے دوران کہا گیا کہ اسی معاوضہ اور ابھی ماں کو نہیں پوچھ لینے ہیں۔ یہ تقریر آج بھی میرے پاس موجود ہے، نہ معاوضہ محفوظ تھے، نہ ان کی ماں محفوظ تھی، نہ ان کی بہن محفوظ تھی، نہ ان کی دادی محفوظ تھی۔ صدیق پہ تبرہ تھا، عمر پہ تبرہ تھا، صدیقہ کائنات کو گالیاں دی جاتی تھی۔ اس تبرے کے خلاف جد و جہد کی، اس تبرے کے خلاف ایک عملی قدم اٹھایا، اس تبرے کے خلاف محنت کی، تاکہ آج وہ سٹیج ہے کہ شیعہ لکھ کے دے گیا کہ آج کے بعد اس کی زبان پہ کوئی ایسا لفظ نہیں آئے گا جس سے اہل سنت کی دل آزاری ہوتی ہو۔ میں قتل ایسی لیڈرشپ نہیں لینا چاہتا جس میں کوئی دھوکہ ہو۔ شیعوں کی جانب سے مطالبات تھے، حق نواز کو 10 سال کے لیے شہر بدر کر دیا جائے، سپاہ صحابہ توڑ دی جائے۔ جن مساجد میں ہمیں کافر کہا جاتا تھا، ان مساجد میں ہمیں مسلمان کہا جائے، ہمیں بھائی بھائی کہا جائے۔ یہ 3 شرطیں تھیں کہ یہ مانتے ہو تو ہم کیس وڈرا کر لیتے ہیں، نہیں مانتے ہم کیس وڈرا نہیں کرتے۔ میں زندہ باد کہتا ہوں ان افراد کو، ان شخصیات کو جنہوں نے ان شرائط کو تسلیم نہیں کیا، اور جب مجھے بتلائی تو میں نے بھی الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے پوری جرأت کے ساتھ ان شرائط کو مسترد کر دیا۔ ہم جانے، ہمارا اللہ جانے، زندگی کے دن باقی ہیں تو باہر آ جائیں گے، لیکن اپنے عقیدے کے خلاف ہم مسجد میں کوئی آواز بلند نہیں کر سکتے، نہیں مانے ان شرائط کو۔ اور میں داد دیتا ہوں خدا کی قسم سنی کونسل کو کہ جنہوں نے اس کیس کو لڑا، داد دیتا ہوں شیخ محمد یوسف صاحب کو جن کے 2 بچے اس میں تھے، اور انہوں نے پوری جرأت کے ساتھ بغیر پیشانی کے ملال لائے اس کیس کو لڑا۔ میں داد دیتا ہوں نواب زادہ افتخار احمد صاحب انصاری کو جنہوں نے عمر کے اس حصے میں اس کیس کی گویا پیروی کرنے میں اپنی گویا قبر آخرت کی بھلائی سمجھی، اور مجھے یہ کہنے میں بھی کوئی بات نہیں، میں تعصب بھرا نہ لہجہ رکھتا ہوں، نہ تعصب بھرا قلب و جگر رکھتا ہوں، نہ اتنا تنگ نظر ہوں کہ حقائق کو تسلیم نہ کروں۔ مجھے دل چاہتا ہے کہ میں پوری فراخ دلی کے ساتھ اور حدیث رہنما مولانا عبدالعلیم یزدانی کا شکریہ ادا کروں کہ جنہوں نے کچھ مسلکی اختلافات کے باوجود اس کیس کو اپنا کیس سمجھ کر ہمدردی کی، ساتھ آئے، میدان عمل میں آئے اور پوری جرأت کے ساتھ دیا۔ میں اسی طرح داد دینا چاہتا ہوں ان شہریوں کو بھی جنہوں نے اس کیس کی پیروی کی، اور انجمن تاجران کا بھی میں شکریہ ادا کرنے کے ساتھ ساتھ ان کی جرأت اور ہمت کو گویا داد دینا چاہتا ہوں جنہوں نے اس کیس کی پیروی کی اور انہیں گویا پورا ساتھ دیا، تعاون
معلوم کیا. سامعین محترم، اسی طرح جھنگ کے دیگر علماء، مولانا صادق حسین شاہ صاحب، مولانا محمد یاسین صاحب، مولانا ولی اللہ صاحب یا دیگر جتنے بھی علماء ہیں، کہاں کہاں تک کس کس کا نام لوں گا، سب لوگوں نے اس کیس کو اپنا کیس بن کے اس کی پیروی کی اور آج میں داد دیے بغیر نہیں رہ سکتا. خطیب پاکستان مولانا ضیاء القاسمی جی، جنہوں نے اپنی حد تک اس کیس میں اسلام آباد، پنڈی، لاہور اور فیصل آباد کی حد تک اپنے تمام ذرائع استعمال کیے اور پھر آخری داد جو گویا قائد ابن قائد کی حیثیت سے جس شخص نے فل مداخلت کی اور اس کو اپنا کیس سمجھا اور اپنا گویا دین و ایمان سمجھا اور اس نے اپنی جماعت کے ایک کارکن کو اس کی حیثیت کے مطابق پہچاننے کی کوشش کی. میری مراد مولانا فضل الرحمان ہے جس نے براہ راست مداخلت کر کے ٹیبل ٹاپ کر کے دشمن کو لاجواب کر کے اس کیس کے اندر فیصلہ کروایا. اور پھر میں ایم آر ڈی کو بھی داد دینا چاہتا ہوں کہ جو مختلف مکاتب فکر پہ مبنی ہے، سیکولر قسم کے لوگ بھی ہیں، ایم آر ڈی میں پیپلز پارٹی بھی ہے اور بھی مختلف نظریات کے لوگ ہیں، لیکن انہوں نے بھی ہمارے کیس کی گویا مذمت کی، اس کیس کی ہماری رہائی کا مطالبہ کیا. بتلانا یہ چاہتا ہوں کہ پشاور کے لوگ بھی کیا پاگل تھے، جنگ سارا پاگل تھا، فیصل آباد کے لوگ پاگل تھے، ملتان کے لوگ پاگل ہیں، سیاسی لیڈر پاگل ہو گئے، سارے علماء پاگل ہو گئے. یہ جو تمام کے تمام لوگ ہمیں یہ کہہ رہے تھے کہ بے گناہ ہے، ظلم ہے، تشدد ہے، بربریت ہے، زیادتی ہے، رہا کیا جائے، چھوڑا جائے، یہ تمام لوگ جو یہ کہتے تھے، کیا انہیں نظر نہیں آتا تھا کہ یہ ایک شرارتی مولوی ہے؟ انہیں نظر نہیں آیا ایک فرقہ واریت پھیلانے والا مولوی ہے؟ انہیں نظر نہیں آیا کہ اس کی پیروی مت کرو جان چھوٹ جائے؟ نہیں، وہ کہہ نہیں سکتے تھے. حقیقت حقیقت ہوا کرتی ہے، کوئی بھی شریف انسان حقیقت سے نظریں نہیں پھیر سکتا. باتیں تو کل رات بھی آپ سے غلہ منڈی کے عظیم جلسے میں ہوں گی، آپ کو جوک در جوک تشریف لانا ہوگا، لیکن سرودس یہ کہنا چاہتا ہوں کہ معاہدہ کیا ہوا. وہ لیڈر یا وہ مذہبی کارکن نہیں ہے جو اپنی قوم کو حقیقت نہ بتلائے اور ان کو دھوکے میں رکھے. اللہ کے گھر میں کھڑے ہو کے کہنا چاہتا ہوں، معاہدہ یہ ہوا کہ آج کے بعد شیعہ سنی دونوں فریق دیواروں پر ایک دوسرے کو کافر نہیں لکھیں گے. عقیدہ ہے، تھا، ہے، رہے گا. لیکن لفظ یہ ہے، نہیں لکھیں گے. آج سے پہلے بھی تو نہیں لکھا جاتا تھا. جب نہیں لکھا جاتا تھا، اگر اس وقت آپ سنی تھے تو آج بھی اگر نہیں لکھا جانے کی بات ہو گئی تب بھی آپ سنی. نہیں لکھا جائے گا، نہ وہ لکھیں گے نہ آپ لکھیں گے. آدمی ان کا مرا، ہمارا موقف یہ ہے انہوں نے خود مارا، ان کا موقف یہ ہے ہم نے مارا. تفتیشی رپورٹ بھی اس راز کو فاش کیا جو ابھی میں نہیں بتلانا چاہتا، لیکن بہرحال یہ آپ کو ماننا پڑے گا. آدمی ان کا مرا، پھر ایک نہیں دوسرا بھی مرا اور عوض مرا کہ حق نواز پھانسی پہ لٹکنا چاہیے. مجھے پھانسی پہ لٹکاتے لٹکاتے ایک دوسرا آدمی بھی دیا ہے. دو آدمیوں کی جان دینے کے بعد برابر کی سطح پہ معاہدہ اگر کمزوری ہے تو پتہ نہیں فتح کس کا نام ہے. معاہدہ برابر سطح پہ، کیا ہم بھی کافر دیواروں پہ نہیں لکھیں گے، تم بھی نہیں لکھو گے. عقیدہ ان کا کیا، ہمارا کیا، وہ دنیا کو معلوم ہے. نمبر دو، ہر دو فریق ایسی زبان استعمال کریں گے جس سے کسی کی دل آزاری نہیں ہوگی. تو جو ہے ذرا لفظ دل آزاری پہ دستخط تو دنیا کر گئی، لیکن ٹیبل ٹاک ایک مستقل فن ہوا کرتا ہے. دل آزاری نہیں ہوگی. چشمے مارو چندی ماشاد، آج حق
شخص آزاد ہے، جیل سے باہر ہے، کیس کا بیڑا غرق ہو چکا ہے، پھر وقت کوئی مجبوری نہیں، لیکن آج پورے پاکستان کے شیعوں کو کہتا ہوں یہی معاہدہ جو جنگ میں تم نے کیے پورے پاکستان میں کر لو، ہم کرنے کو تیار ہیں۔ آج تو نہیں کوئی مجبوری نہیں ہے، پورا پاکستان میں صحابہ کرام کے خلاف اگر تبرے کی زبان رکتی ہے تو حق نواز کے پاس تقریریں اور بہت ہیں۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ ہونا چاہیے معاہدہ؟ ہاتھ کھڑے کر کے سمجھ رہے؟ کیسے ہو سکتا ہے کوئی آدمی اپنا آپ مارے؟ رب العالمین تیری قدرت پہ قربان جاؤں، ایک ہفتہ ڈیڑھ نہیں گزرا وہی انتظامیہ کہتی ہے کہ دوسرا آدمی انہوں نے خود مارا۔ اب میں بھی یہی کہتا ہوں کہ آدمی اپنا آپ کوئی کیسے مار سکتا ہے؟ کہہ سکتا ہوں یا نہیں کہہ سکتا؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہمارے لیے یہ انداز تھا، کیسے ہو سکتا ہے؟ اب تمہارے لیے انداز نہیں کیا کیسے ہو گیا؟ یہ دوسری سطح سمجھیے، رب العالمین نے مدد کی، حقائق دنیا کے سامنے کھل کے آئے کہ زیادتی کس جانب سے ہے اور کس جانب سے نہیں ہے۔ عرض یہ کر رہا تھا معاہدے کا دوسرا لفظ یہ ہے ہر دو فریق اپنی تقریروں کے دوران کوئی ایسا لفظ استعمال نہیں کریں گے جس سے دوسرے کی دل آزاری ہو۔ لفظ دل آزاری پہ غور کیجیے۔ میں شیعہ حضرات سے کہوں گا ہم نے پہلے معاہدے کی گڑبڑانے میں پابندی کی ہے اور پابندی کر کے دکھلائی ہے۔ دوسرا معاہدہ جلوس نہ نکالنے کا تھا، اس کی پابندی کر کے دکھائی ہے۔ تیسرا معاہدہ یہ ہے ہم خاندانی لوگ ہیں، میری جماعت باوقار جماعت ہے، میرے اکابر باوقار اکابر ہیں، وہ ایک اصول کے پابند ہیں۔ آج تمہیں کہتا ہوں تم اس کی پابندی کرو گے، حق نواز پابندی کرے گا، اس میں کوئی نقص نہیں آئے گا، لیکن یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ نے معاہدے میں لفظ تحریر کروائے ہیں، کوئی ایسا لفظ نہیں کہیں گے جس سے دوسرے کی دل آزاری ہو، لہذا آپ کو آئندہ اپنے ذاکروں کو متنبع کر دینا چاہیے۔ کوئی ذاکر آپ کا کسی امام باڑے میں یہ کہتا ہوا نظر نہ آئے کہ بی بی پاک کا صدق لوٹ لیا، ارباب اقتدار نے لوٹ لیا، اس لیے کہ جب آپ یہ لفظ کہیں گے ہماری دل آزاری ہوگی کہ ہم کہتے ہیں صدق نہیں لوٹا۔ کیا کرتے ہیں؟ کیا خیال ہے؟ یہ ہونا چاہیے یہ نہیں؟ اگر صدق پہ بحث ہوئی اور یہ بتایا گیا بی بی کا صدق لوٹ لیا گیا، ارباب اقتدار نے لوٹے، بی بی کو دھکے دیے گئے، بی بی کے ساتھ زیادتی ہوئی، بی بی روتی ہوئی واپس آئی، اگر کسی امام باڑے سے یہ آواز آئے گی محترم اس کو معاہدے کی خلاف ورزی تصور کیا جائے۔ نمبر دو کیوں خلاف ورزی؟ پھر یہ کیوں خلاف ورزی تصور کیا جائے گا؟ اس سے ہماری دل آزاری ہوتی ہے۔ نمبر دو یہ بات بھی کسی امام باڑے میں نہ ہو کہ پیغمبر کا جنازہ چھوڑ کے لوگ چلے گئے، ان نے سقیفہ بن اسادہ میں اجتماع کیا اور خلافت کے قابض ہو گئے، یہ لفظ بھی اور یہ تقریر بھی آپ کے کسی امام باڑے میں نہ ہو، کیونکہ اس سے بھی ہماری دل آزاری ہوگی اور ہم یہ سمجھیں گے کہ تم حضرت ابوبکر عمر پہ طنز اور طعن کر رہے ہو، کیونکہ لفظ ایک ایسا لفظ نہیں آئے گا جس سے کسی کی دل آزاری ہو۔ لہذا میں مناسب سمجھتا ہوں اور امید بھی کرتا ہوں کہ آپ لوگ اس معاہدے کی پابندی کریں گے اور اپنے ذاکروں کو کہیں گے کہ آئندہ خلافت کے مسئلے پہ مت کسی امام باڑے میں ایسی تقریر ہو جیسے سنیوں کی دل آزاری ہو۔ نمبر دو آج کے امام باڑوں میں آئندہ ذاکروں کو اس بات کا بھی لحاظ رکھنا ہوگا کہ وہ ایسی بات نہ کہیں جس سے ہماری دل آزاری ہو۔ ہم نبی کی 4 صاحبزادیاں مانتے ہیں، اگر تم نے 4 کے بجائے ایک کہا تمہارے جذبات مجروح ہوں گے کہ آپ لوگوں نے 3 کے بعد اور بنائے ہیں جبکہ وہ پیغمبر کی بیٹی ہیں۔ لہذا آئندہ آپ یہ بھی نہ کہیں کہ نبی کی بیٹی ایک ہے اور 4 نہیں ہے، کیونکہ اس سے
آزاری ہوگی۔ نمبر 4 یہ ہے آپ کے ملنگ، آپ کے نوجوان گلی کوچوں میں لاؤڈ سپیکروں پر امام باڑوں میں یہ کہتے پھر رہے ہوتی لعنت لعنت بے شمار۔ آج کے بعد آپ کو لعنت کے لفظ کے ساتھ تعظیم کرنا ہوگی کہ یزید پہ لعنت بھیجتے ہو یا ہارون یا قارون پہ بھیجتے ہو یا فرعون پہ بھیجتے ہو یا ابن زیاد پہ بھیج رہے ہو، اگر نام کی تعلیم کیے بغیر لعنت لعنت کا نعرہ لگاؤ گے تو ہماری دل آزاری ہوگی۔ کیوں؟ آپ اصحاب ثلاثہ پہ لعنت بھیجنے کے قائل تھے، جب نام متعین نہیں کرو گے ہم یہ سمجھیں گے شاید تم صحابہ پہ لعنت بھیج رہے ہو۔ لہذا آج سے اپنے نوجوانوں کو، اپنے ملنگوں کو، اپنے ذاکروں کو پابند کر دو کہ اگر انہوں نے لعنت بھیجنی ہے تو نام متعین کرے فرعون کا، نام متعین کرے نمرود کا، نام متعین کرے ابن زیاد کا، تاکہ ہماری دل آزاری نہ ہو۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ اونچی آواز سے ہونا چاہیے۔ دل آزاری ہو یا نہ ہو؟ نہ ہو، نہ ہماری دل آزاری، ہماری دل آزاری تم نہیں کرو گے، تمہاری ہم نہیں کریں گے۔ آپ دورے پڑھیں، مرثیے کہیں، اپنے قوم کو رلائیں، بے شک آمنا صدقنا، ٹھیک ہے، ہماری دل آزاری تو نہیں ہونی چاہیے۔ انشاءاللہ اقلیمات بندے کا بچہ ہے، بھکاری نہیں خاندانی ہے، معاہدے کی پابندی کر کے دکھائے گا لیکن سوئی کے نق کے برابر بھی خلاف ورزی برداشت نہیں کروں گا۔ ٹھیک ہے یا نہیں؟ اونچی آواز سے پابندی ہونی چاہیے یا نہیں؟ مزید ایک بات یہ بھی کہتا ہوں اہل شیعہ حضرات سے کہ جب معاہدہ ہو ہی ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ لوگ چین سے زندگی بسر کریں، اور میں بھی چاہتا ہوں، میری جماعت تو ایک سیاسی جماعت ہے، میں جمعیت علماء اسلام کے صوبہ پنجاب کا نائب امیر ہوں، میری کچھ سیاسی مجبوریاں بھی ہوں گی، مجھے جماعت بھی کہتی ہے کہ تو جماعت کا سیاسی پروگرام کم پیش کرتا ہے اور اس موضوع پہ زیادہ گفتگو کرتا ہے، تو میرا تو بہرحال ایک اور میدان وسیع موجود ہے، میں اس کے تحت بھی آپ سے کہنا مناسب سمجھتا ہوں کہ آپ کے امام باڑوں میں اذان آتی ہے، اذان میں علی ولی اللہ وسیع رسول اللہ و خلیفۃ بلا فصل ہوتا ہے، اس بلا فصل کے لفظ سے ہماری دل آزاری ہوتی ہے۔ آپ اذان تو نہیں چھوڑیں گے، توجہ رکھیں۔ ہماری دل آزاری ہوتی ہے، لیکن آپ کہیں گے کہ اس کا معنی یہ ہم نے معاہدہ اس لیے کیا کہ آپ ہم سے ہماری اذان چھڑوانا چاہتے، نہیں، جب معاہدہ ہی ہے اور امن قائم کرنا ہے، حالات کو پرسکون کرنا ہے اور لوگوں کو چین اور سکون کی زندگی بسر کرنے کے مواقع فراہم کرنے ہے، تو میں نہیں کہتا آپ اذان چھوڑیں، اتنا ضرور کہتا ہوں کہ جب امن ہی قائم کرنا ہے تو آپ ساری اذان دیں، جب بلا فصل کا لفظ آنے لگے وہاں بٹن دبا دی، بغیر لوڈ سپیکر کے یہ لفظ کہہ لیجیے، پھر سپیکر کھول کے اگلے الفاظ اور یہ بھی کہتا ہوں کہ جب میری فل قیادت آپ کے ساتھ ٹیبل ٹاپ پہ آ گئی، آپ نے ان سے گفتگو کی، انہوں نے آپ سے گفتگو کی، تو حق نواز بھی ٹیبل ٹاپ کے لیے تیار ہے۔ اگر آپ کو میری تقریر کے کسی لفظ سے تکلیف ہو، ہماری دل آزاری ہو رہی ہے، آپ انتظامیہ کے روبرو ٹیبل ٹاپ کیجیے، میں بھی وہ لفظ چھوڑ دوں گا، تم بھی وہ الفاظ چھوڑ دو، ٹھیک ہے یہ نہیں ہے؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ اس میں کوئی زیادتی ہے؟ اونچی آواز سے ایک بات اور بھی آپ سے کہہ دوں، اب ایک سو شعار کھڑا ہوگا جو یہ کہے گا دیکھو جی اب یہ تو اکٹھے ہو گئے، نہیں سمجھ آئی، اب یہ تو سنیت کے ٹھیکیدار ہم ہیں، لیکن قوم کو پوچھنا ہوگا کہ کوئٹہ کا واقعہ آج پیش نہیں آیا، ایران آج نہیں بنا، حالات آج نہیں خطرناک ہوئے، اب مت کوئی سنیت کا ٹھیکیدار بننے کی کوشش کرے، ٹھیک ہے یہ نہیں؟
سمجھ گئے آپ میری بات؟ میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا کیونکہ میں یہ چیزیں ذہن سے نکال چکا ہوں، اور انہیں بھی کہوں گا کہ جو اس قسم کا آنسر ہے کہ تم عقل کے ناخن لو، گریبان میں منہ ڈالو، صحیح سوچ کے ساتھ کام کرنے کا گویا پروگرام بناؤ، کوشش کرو. اور مزید کہتا ہوں کہ تم نے اپنی وقت میٹنگ میں دیکھ لی، جب اس میٹنگ میں تمام اونچی سطح کے لوگ دستخط کر رہے تھے اور جن کے 2 آدمی مر چکے وہ بھی دستخط کر رہے تھے، اس وقت کوئی کہہ رہا تھا مجھے یہ معاہدہ منظور نہیں ہے. اس سے اپنی وقت معلوم ہونی چاہیے کہ تمہارے کسی نے دستخط لیے بھی یا نہیں، تمہیں کسی نگاہ میں بھی رکھا گیا یا نہیں رکھا گیا. سامعین محترم، یہ مت سمجھیے شاید کوئی کہے کہ شیعہ سنی برادری قائم ہو گئی ہے یا حق نواز اور شیعہ کا دوستانہ قائم ہو گیا. نہیں، عقیدہ میرا اپنا، ان کا اپنا. قسم کوئی میرا بھائی چارہ ان افراد سے نہیں ہے. نہیں سمجھ رہے آپ میری بات؟ بھائی چارہ نہیں ہے. اہل شیعہ سے میرا اور میرے تمام اکابر کا اصولی اختلاف ہے، تھا، رہے گا. بات ہے امن سکون کو قائم رکھنے کی. اس کے لیے جو معاہدہ سامنے آیا اس کو باقی لیڈرشپ نے جہاں قبول کیا وہاں میں نے بھی قبول کیا، اور سوچ و بچار کے ساتھ، غور و خوض کے ساتھ اس معاہدے کو قبول کیا کہ اگر اس ذریعے شہری امن قائم ہو سکتے ہیں تو چشمے روشن دل معاشات. بہرحال میں کہنا یہ چاہتا ہوں، شیعہ حضرات نے کہا تھا کہ ہمیں گویا حق نواز کو صلہ بدر کر دیا جائے. انہیں جواب یہ دیا گیا حق نواز چلا جاتا ہے، نہیں رہے گا، لیکن لکھ کے دو آج کے بعد جنگ میں فساد نہیں ہوگا. میری لیڈر نے کہا. اور اگر وہ مجھے کہتے، میں 8ویں دن آپ کے یہاں جمعہ پڑھاتا ہوں، سارا ملک پڑا ہوا ہے، میں کسی اور جگہ جمعہ پڑھا لیتا. اگر شہر اس صورت میں امن میں آ سکتا ہے، بلکہ آج تو میں باہر ہوں، میری کوئی مجبوری نہیں. جنگیوں، تمہیں آفر کرتا ہوں کہ اگر میری وجہ سے تم پریشان ہو میں چلا جاتا ہوں، لیکن لکھ کے 2 کے بعد میں تمہاری پریشانی مٹ جائیں گی. آفر کرتا ہوں. آج تو کوئی مجبوری نہیں ہے، مجھے کوئی شوق نہیں، پورا ملک پڑھے اور نہ صحیح ملک، کوئی ضروری نہیں ہے، میں کوئی اور کام کر لوں گا، لیکن ضمانت دینا ہوگا آپ کو کہ آج کے بعد پھر کوئی لڑائی اور فساد میری عدم موجودگی میں یہاں نہیں ہوگا. میں نہیں تھا، مسجد پہ لڑائی ہوئی، بازو ٹوٹا، کس نے توڑا ہے؟ نہیں سمجھ آئی آپ کو بات؟ خیر یہ کس نے توڑا ہے؟ اب تو حق نواز جیل میں ہے، اس کے جیل میں ہوتے ہوئے اللہ کے گھر پہ لڑائی کیوں ہے؟ بازو تو ٹوٹ رہے. اب بھی حق نواز نے کہا ہے کہ تم لڑو اور بازو توڑ دو. خدا را کچھ عقل کے ناخن لو، سوچنے کی کوشش کرو. میری عدم موجودگی میں محمد قاسم نانوتوی کو کافر لکھ کے چھاپا گیا. آپ کے شہر میں پمفلٹ تقسیم ہوا اور ان لوگوں نے تقسیم کیا جو امن و امان کے چیمپئن بن رہے تھے، لیکن میں نے کہہ دیا لا تسریب علیہ